السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم، آئیے سب سے پہلے عادت کے مطابق اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، جلوہ صبح ازل، نور ذاتی لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، شاہد ما طغى، صاحب علم نشرہ، صاحب انا اعطیناک الکوثر، معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا۔ سب سے بڑا کرم میرے اور آپ پہ جو یہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو حضور کا امتی بنایا۔ اس سے بڑا کوئی کرم ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے اعمال جیسے ہیں، اس اعمال کا صلہ سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں۔ اگر میں اور آپ ٹھنڈے دماغ سے دل کی گہرائی میں، روح میں اتر کر اپنے اعمال کو ٹٹولے تو ہمارے اعمال ویسے نظر آتے ہیں کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، لیکن سرکار جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہمیں کھینچ لیتے ہیں۔ یہ حضور کی کرم نوازی ہے کہ حضور ہمیں جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں رب جو ہے ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی ہر رات شب قدر ہے، ہر رات شب برات ہے، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں کچھ مخصوص راتیں رکھی کہ نافرمان بنتا ہے، بھولا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، غفلت میں دل پہ پردہ لگ گیا ہے۔ چلو اس کو ہوتا ہے نا، کمپنی آفر نکالتی ہے، سیل نکالتی ہے کہ آج آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا، 70% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص راتیں رکھی، جیسے شب معراج کی رات ہے، جو آج کی رات ہے، شب برات۔ اس کے معنی کیا ہوا؟ شب مانے رات، برات یعنی برات مانے نجات والی رات، جہنم سے چھٹکارے کی رات، جہنم سے خلاصے کی رات۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات کے دامن میں اتنی رحمت ہے، اتنی برکت ہے
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ آج لیلۃ النصف من شعبان ہے، آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر تشریف لاتا ہے اور آواز لگاتا ہے۔ سارا سال ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو آواز دیتے ہیں۔ ذرا توجہ دے جملے پہ، حدیث کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو قربان چلے جائیں کہ سارا سال ہم اللہ کو متوجہ کرتے ہیں، یا اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن آج کی رات اتنی برکت والی، رحمت والی، مغفرت والی رات ہے کہ آج کی رات اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اللہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار۔ گویا کہ آج رحمت خداوندی ہمیں پکار رہی، لیکن ہم سے بڑا محروم کون شخص ہوگا کہ اللہ آج پکارے اور آج بھی ہم غفلت میں پڑے رہے۔ سارا سال تو پڑے رہتے ہیں، لیکن آج جو انعام والی رات ہے، اللہ یعنی معاف کرنا چاہتا ہے اور آواز دے کر بلا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے غفلت میں ہیں، وہی معمول کی زندگی گزر رہی۔ کم سے کم اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دھیرے دھیرے یہ چیز دور ہو رہی، اس کو اپنے اندر، اپنی اولاد کے اندر ڈالنا ہو، اس لیے کہ میرے بھائی، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ راتیں رکھی کہ میرا گناہگار بندہ اگر آ جاتا ہے آج کی رات، تو دیکھیں قرآن اللہ کیا کر رہا، قرآن پورے سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے رہا ہے، اگر میرا کوئی گناہگار بندہ آتا ہے، سال بھر مسجد نہیں آیا، اب تو جو 5 وقت کے نمازی ہیں، مصلی والے نمازی، تو میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو بندہ مسجد نہیں آیا ہے لیکن آج کی رات آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام میں کیا دیتا ہے؟ سورہ فرقان کے اندر اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ سچے دل سے آتا ہے، الا من تاب، اگر سچے دل سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، الا من تاب یعنی توبہ کر لیتا ہے، وآمن اور ایمان لے آتا ہے، وعمل صالحات اور عمل صالح کرتا ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، درود پڑھتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، تو کیا اللہ فرماتا ہے؟ الا من تاب، آج توبہ والی رات ہے، اپنے گناہوں سے پلٹنے والی رات ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے والی رات ہے، تو جو بندہ توبہ کرتا ہے، قرآن کے الفاظ ہے الا من تاب، جو توبہ کرتا ہے، وہ آمن اور ایمان لے آتا ہے، وہ عمل صالحات اور عمل صالح کرتا ہے، یعنی نیک اعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو انعام میں کیا دیتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام اللہ دینے والا ہے، اور یہ کوئی مولوی کی کتاب نہیں، یہ قرآن ہی میرے بھائی۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سارے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے، جتنے گناہ تھے سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ مجھے اپنی امت کا سب سے گناہگار بندہ دکھائی۔ کیا سوال ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام
لیکن اللہ سے دل لگی کی اور کہا کہ یا اللہ مجھے اپنی امت کا سب سے گنہگار بندہ دکھائے۔ اللہ نے کہا موسیٰ فلاں چوک پہ چلے جاؤ، جو بندہ وہاں سے سب سے پہلے گزرے گا وہ آپ کی امت کا سب سے گنہگار بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چوک پہ گئے تو دیکھا کہ ایک باپ اور بیٹا وہاں سے گزر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، پھر آ کے عرض کی یا اللہ اب مجھے اپنی امت کا سب سے نیکوکار بندہ دکھا، مجھے اپنی امت کا سب سے نیکوکار بندہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ پھر سے اسی چوک پر چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام شام کے وقت اسی چوک پہ تشریف لے جاتے ہیں، پھر کیا دیکھتے ہیں شام کے وقت کہ وہی باپ اور بیٹا واپس آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ صبح کو جب یہ بندہ جا رہا تھا تو میری امت کا سب سے گنہگار بندہ تھا، لیکن شام کو جب یہ پلٹ رہا ہے تو میری امت کا سب سے بڑا نیکوکار بندہ۔ اس نے اتنے سے درمیان میں، اتنے سے مرحلے میں، اتنے سے وقت میں اس نے کون سا کام کیا ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا گنہگار بندہ تو تھا، لیکن اتنے وقت میں یہ میری امت کا سب سے نیکوکار بندہ کیسے بن گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب باپ بیٹے جا رہے تھے تو بچے کی عادت ہوتی ہے باپ سے سوال کرنے، بیٹا جو ہوتا ہے باپ سے پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے، آگے جائے گا تو پھر سوال کرتا ہے ابو یہ کیا ہے، باپ بتاتا ہے یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ پیڑ ہے، یہ طوطا ہے، یہ کبوتر ہے، ہوتا ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ باپ اور بیٹے جا رہے تھے تو بیٹا باپ سے سوال کرتا ہے ابو جی کیا اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ کہتا ہے ہاں بیٹے اس جنگل سے بڑے سمندر ہیں، جہاں تک دیکھو سمندر پھیلا ہوا ہے۔ بیٹا پھر آگے جاتا ہے پھر سوال کرتا ہے ابو جی کیا اس سمندر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ کہتا ہے ہاں بیٹے اس سمندر سے بھی بڑی چیز آسمان ہے، کھلا ہوا آسمان ہے، جہاں دیکھو تاحت دیکھی کا پھیلا ہوا آسمان ہے۔ تو بیٹا پھر سوال کرتا ہے ابو جی کیا یہ اس آسمان سے بھی بڑی کوئی شے ہے؟ کیا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ رونے لگتا ہے اور باپ رو کر کہتا ہے میرے بیٹے اس آسمان سے کہیں زیادہ بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں، اس آسمان سے کہیں زیادہ بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ باپ رو رہا تھا، بیٹا پھر سوال کرتا ہے ابو جی کیا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے؟ تو پھر باپ مسکرا کے کہتا ہے ہاں بیٹے میرے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی میرے رب کی رحمت ہے، میرے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی میرے رب کی رحمت ہے۔ وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اسے میرے بندے نے گناہ کتنا کیا ہے، اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ آیا کہاں ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ آیا کہاں ہے۔ ایک بندہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے اس انداز سے دعا کر رہا تھا اور رو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی دعا پر رو گئے۔ کہتا تھا کہ مالک تیرے سوا میرا رب ہے کون، مالک تیرے سوا میرا ہے کون، اگر تو نہیں معاف فرمائے گا تو کون معاف فرمائے گا۔ کیا انداز تھے اس کے، اگر آج کی رات جو ہم آئے اگر رب نہ معاف فرمائے تو کون معاف فرمائے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ آئے کہ وہ معاف فرمانے والا ہے اور یقیناً معاف کرے گا، اور وہ یقیناً معاف کرے گا۔ ہم کتنے بڑے بھی گناہگار، سیاہکار، خطاکار، بدکار ہوں، بلکہ بخاری کے اندر اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ سفر پہ نکلتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عرب کا جو علاقہ ہے وہ صحرا کہلاتا ہے، ہر سمت بالو بالو نظر آتا ہے، ریگستان ہے. تو ایک بندہ اونٹ پہ اپنا سارا ساز و سامان باندھ کر سفر پہ نکلتا ہے. بندہ کچھ دور جاتا ہے تو اس کو تھکن سی محسوس ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی دیر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد آگے کا سفر طے کروں گا. خیر وہ بندہ اپنا اونٹ ایک پیڑ سے باندھتا ہے اور پیڑ سے ٹیک لگا کر سو جاتا ہے. بندہ تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو بندہ کیا دیکھتا ہے کہ نہ اونٹ ہے، نہ اونٹ پہ جو ساز و سامان تھا وہ بھی نہیں، یعنی اونٹ غائب ہو گیا. اب دور دور تک جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، سامان چلا گیا، اونٹ چلا گیا. اب یہ بندہ پریشان، کبھی پیڑ کے اوپر چڑھتا ہے، کبھی نیچے چڑھتا ہے، یعنی ایک بے چینی کی کیفیت ہے، اضطراب کی کیفیت ہے. بندہ پریشان ہے، کبھی اوپر نیچے، تھک ہار جاتا ہے. اب بندہ سمجھتا ہے کہ اب یہاں میری، یعنی مجھ کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے، مجھے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے، میں پھنس گیا ہوں. وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ موت کا انتظار کرنے لگتا ہے. کبھی کبھی میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسا لمحہ آتا ہے جب انسان کبھی بیماری سے ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، تو بندہ موت کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ اب میری موت ہے. تو خیر وہ موت کے انتظار میں اسی درخت سے ٹیک لگا کر آرام کرنے لگتا ہے. اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. جب اس کی آنکھ دوبارہ سے کھلتی ہے تو وہ کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ بھی حاضر ہے اور ماں ساز و سامان، یعنی سامان بھی اس کے اوپر لدا ہوا ہے. اب وہ بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا، اس کی زندگی کا سامان مل گیا. وہ کتنا، تو صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ تم بتلاؤ کہ اس بندے کو جو صحرا میں پھنسا ہوا بندہ تھا، اس کو ساز و سامان اور اونٹ کے ملنے سے کتنی خوشی ہوئی ہوگی. ہر صحابی رسول ناپ تول کے کہنے لگے، یا رسول اللہ اس کو اتنی خوشی ہوئی ہوگی، کوئی کہتا ہے اتنی خوشی ہوئی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ دیا، قربان جائیں، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جب کوئی گنہگار بندہ، سیاہکار بندہ، خطاکار بندہ، بدکار بندہ، جس نے کبھی بھی اللہ کو یاد نہیں کیا، ایسا بندہ جب اللہ کے حضور آتا ہے، کیسا بندہ؟ گنہگار، سیاہکار، خطاکار، یعنی اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ گناہوں میں گزرا ہو، اور ایسا بندہ جب اللہ کے حضور آتا ہے اور سچی پکی توبہ کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس صحرا میں پھنسے ہوئے انسان سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے. یعنی اس صحرا میں پھنسے ہوئے انسان سے کہیں زیادہ خوشی رب کو ہوتی ہے کہ میرا گنہگار بندہ آیا ہے تو رب معاف فرمانے والا ہے. وہ ہمیں آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے بھاگے ہوئے انسان، اے بھولا ہوا انسان. اس آیت کو دیکھیں نا، اس میں اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ اللہ ہم سے بول رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے بھاگا ہوا انسان، اے بھولا ہوا انسان. کہاں بھلا کے چلا گیا تھا؟ جیسے ایک بیٹا باہر جائے گھر سے تو باپ محبت والے لہجے میں کہتا ہے کہ کہاں چلا گیا تھا بیٹا؟ گھر کو چھوڑ کے، ماں کو چھوڑ کے کہاں بھاگ گیا؟ اللہ اسی انداز سے آواز دے رہا، یا ایھا الانسان،
ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب جو ہے بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، ایک آنسو سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جس طرح باپ کہتا ہے نا، بیٹا تو آ جا، تو بس آ جا، میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، تو پلٹ کے آ جا۔ یہ انداز ہے اللہ کا، اور یہ کریم کیوں کہا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب جو بڑا کریم ہے، جب رحیم ہو کریم ہو تو ڈانٹے گا، مارے گا؟ وہ تو معاف فرمانے کے لیے بول رہا تھا۔ پھر اللہ آواز دیتا ہے قرآن میں، ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا میرے بھائی، لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اللہ جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں؟ میری نیت، میری چاہت یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ گناہوں کو نہیں معاف فرمائے گا، اللہ گناہوں کو نہیں معاف فرمائے گا۔ آپ کو کرن سا لگے گا، اللہ گناہوں کو نہیں معاف فرمائے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو میرے بھائی، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آج کے دن یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کے یہاں بچہ پیدا ہونا ہے، کس کی موت ہونی ہے۔ یعنی ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ انسان کے اعمال آج کی شب اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سال بھر اس بندے نے کیا کیا، وہ سارے اعمال جو ہے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی رات جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو اللہ تو پچھلے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو ہم انسان کی طرف تھوڑی ہے کہ ہمارے پچھلی برائی کو کڑیت کر انسان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے۔ وہ تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اس کی کرم نوازی کہ اس نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے قابل۔ علامہ اقبال جیسی ہستی میں کون ہوتا ہوں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گرمی بھی دی تو حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں پذیر۔ اقبال جیسی ہستی کہہ رہی یا اللہ مجھے یوں ہی معاف فرما دے، میرا حساب کتاب نہیں لینا، مجھے میں طاقت نہیں ہے کہ میں حساب لوں، لیکن میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہو گیا۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں پذیر، حضور کی نگاہوں سے چھپا کر لینا، حضور کے سامنے کھڑے ہونے سے حیا آئے گی، شرم آئے گی۔ قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے حضور کا دیدار ہو۔ لیکن میرے بھائی افسوس کی بات کیا ہے، اور سب افسوس ہوتا ہے کہ حضور کا دیدار ہوگا، لیکن حضور دیکھیں کہ میرا امتی ہے اور یہ دنیا میں شرابیں پیا کرتا تھا، کیا چہرہ دکھائیں؟ چہرہ دکھانے کے قابل ہوگا؟ سوائے رونے، پچھتاوے اور شرمندگی کی کچھ ہوگا؟ کہ حضور کا دیدار ہوا ہے، حضور دیکھ کے کہیں گے میرا امتی ہے، دنیا میں میری بات نہیں مانتا تھا، جس چیز کو میں نے حرام کیا تھا شراب، اس کو میرا امتی پیتا تھا، کلمہ میرا پڑھتا تھا، پیروی غیروں کی کرتا تھا، یہ دین کا مذاق اڑاتا تھا، نماز ہم نے اس پہ فرض کی تھی۔ حضور پوچھیں گے جو قرۃ عینی فی الصلاۃ،
نماز پڑھے کہ کیا چہرہ دکھائیں؟ یہ حضور کا امتی ہے، والدین کا نافرمان ہے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو ایسا قابل بناؤ، کم سے کم کوشش کرو میرے بھائی۔ جیسے آج دنیا میں ایگزام ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نقل کرنے کے لیے عقل چاہیے، بولتے ہیں نا کہ آدمی نقل کر کے بھی پاس ہو جاتا ہے، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ تو ہم لوگ صرف نقل ہی کر لیں، پرفیکٹ کوئی نہیں۔ یہ ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا نقل ہے؟ حضور کی نقل ہی تو اتار رہے ہیں کہ حضور نے اس طرح ہاتھ کیا تو نماز ہو گئی۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ اس کو نماز کہتے ہیں؟ حضور نے اس طرح ہاتھ دھویا، منہ دھویا، اس کو وضو کا نام دے دیا گیا۔ یعنی اگر آپ حضور کی نقل اتار لیں، خدا کی قسم آپ پاک ہونے والے ہیں۔ تو حضور کی نقل اتارنے والے دنیا میں جیسے ہم غیروں کی نقل اتارتے ہیں کہ فلاں کے یہاں شادی میں اس طرح ہوا تو میرے یہاں بھی ہونا چاہیے، تو کم سے کم یہ دیکھیں کہ حضور کی تعلیمات کیا ہے، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تو آج کی رات جو ہے بڑی بابرکت رات ہے، رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ہم تمام کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کے صدقے ہم تمام کے ہر چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدر دانی نصیب فرمائے۔ میرے بھائی آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آج کی رات بھی ہم اس کی قدر کو پامال کر دیں، ادھر ادھر بیٹھ کے ضائع کر دیں۔ کچھ دیر کے لیے محفل رکھی گئی ہے، 1 بجے اجتماعی دعا ہوگی، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، للہیت کے ساتھ بیٹھ کے دعا کیجیے، نماز پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، جو بھی ذکر و اذکار ہیں، 2-3-4 جو باتیں ہیں بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب ہم سب کو اپنے اعمال کی کرنے کی طرف بڑھنا ہے، ذکر و اذکار کی طرف بڑھنا ہے۔ آج کی رات میں جو کرنے والے سب سے پہلے کام ہے، سب سے پہلا کام، جن لوگوں نے اگر عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو، سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیجیے، اس لیے کہ یہ نماز فرض ہے، اور جو باقی نمازیں ہیں وہ نفل ہیں۔ فرض چھوڑ کے آپ نفل ادا نہیں کر سکتے، تو کم سے کم کوشش ہو، 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 9 رکعت کم سے کم، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر پڑھنا، بولے انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اگر آپ نماز پڑھ لیا ہے تو سبھی لوگوں نے تو سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے۔ پہلا کام کیا ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے گا، اور اس کے بعد اپنی عمر کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے والدین کی عمر کی یعنی طاقت عمر کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، یا اللہ مجھے بھی میرے والدین کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وبا سے، بیماری سے، میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک آپ کے امام صاحب کو بھی شفا عطا فرمائے۔ تو پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے، اس کے بعد بولے نا دعا کرنا ہے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے، والدین کے لیے، جو بھی ہے آپ دعا کر لیں گے۔ اس کے بعد سورہ دخان کی تلاوت کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سورہ ہے، 2 پنے کی سورہ ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، 1 بجے دعا ہوگی انشاءاللہ اجتماعی۔ تو سورہ دخان کی تلاوت کیجیے گا، 25ویں پارے کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جو نفل نماز ہے آپ اپنی استطاعت پہ دیکھیے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ 4 پڑھیں 8 پڑھیں، کوئی قید نہیں لگائی، آپ زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق۔ ہر 4 رکعت پہ، کسی کے نزدیک 2 رکعت پہ بھی، تو آپ کم سے کم ہر 4 رکعت پہ، جیسے آپ یہ پڑھتے ہیں معمول کی نفل نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ ہر 4 رکعت پہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھنا ہے، 300 تسبیح۔ اور اس کے بعد
دیکھیے ایک نماز ہے جس کے اندر نمازی میں 300 تسبیح آ جائے گی، جس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح۔ یہ ایسی نماز ہے اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ہدیے کے طور پہ دیا، گفٹ کر کے دیا۔ کیا فرمایا کہ اے میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے آپ کے 10 طرح کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنے طرح کے؟ 10 طرح کے۔ جو آپ نے جان بوجھ کر گناہ کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، جو آپ نے انجانے میں کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، جو آپ نے چھپ کر کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، جو آپ نے اعلانیہ کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ایک سال اگلے، ایک سال یعنی پچھلے، آگے پیچھے، درمیان کے جتنے بھی ہیں تمام کے تمام گناہ معاف کرو۔ یعنی ایک ایسی نماز ہے جس میں کمپلیٹلی انسان جو ہے نیت کلین ہو جاتا ہے۔ تو بولے انشاءاللہ آج کی رات پڑھیں گے، بولے انشاءاللہ۔ اور اپنے چچا کو حضور نے کیا فرمایا؟ اے میرے چچا اگر طاقت ہو تو ڈیلی پڑھ لیا کرو، اور اگر طاقت نہ ہو تو کم سے کم جمعے کے دن پڑھ لیا کرو، یعنی ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر اتنا بھی نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ اور وہ نماز کیا ہے؟ بولے نا صلاۃ التسبیح، بولے نا، بولے صلاۃ التسبیح۔ تو یہ نماز جو ہے بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ اللہ اس نماز کے صدقے، اس رات کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کا سادہ سا طریقہ کیا ہے؟ تم سادہ سا لفظوں بتا، آپ نیت مانیں گے اللہ اکبر، یعنی میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر ثنا پڑھ کر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو تیسرا کلمہ ہے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ۔ کب پڑھنا ہے؟ ثنا کے بعد نیت مانگا، اور ثنا پڑھتے ہیں نماز میں تو ثنا کے فوراً بعد کتنی مرتبہ بولے نا؟ 15 مرتبہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ بولے نا، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے نہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور سورہ کوئی بھی سورہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بولے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لینا ہے۔ 25 ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح رکوع میں، یہ رکوع کی تسبیح کے بعد رکوع میں ہی اسی کو 10 مرتبہ ہونا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد 10 مرتبہ، پہلے 15 اس کے بعد سب میں 10 ہے، پھر جب قوما میں کھڑے ہوں گے تو 10 مرتبہ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ پھر سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح۔ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں درمیان میں، اس میں بھی 10 مرتبہ سبحان اللہ، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد کریے گا، مشکل نہیں ہے، ایک دم آسان ہے، خالی اسٹیپ بائی اسٹیپ پہ پڑھنا ہے۔ یعنی سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں گے، پھر 10 مرتبہ۔ جب کھڑے ہونا ہے،
جب دوسری تیسری چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو یہاں تو ثنا نہیں پڑھنا، اٹھتے کے ساتھ پہلے یہی تسبیح پڑھنا ہے 15 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ پڑھ لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی ہم اس میں بھی گروپ میں بھی شیئر کر دیا ہے، ہندی میں بھی انگلش میں بھی، آپ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور 2-3 تسبیح بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آج کی رات کثرت کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کے بارے میں بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو زبان پہ بہت ہلکی ہے اور میزان پہ بہت وزنی ہے؟ یعنی نامہ اعمال میں جب وزن کیا جائے گا، تمہارا اعمال تولا جائے گا، تو یہ زبان میں تو بہت ہلکی ہے، سبحان اللہ بولے نا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ زبان پہ ہلکی ہے لیکن میزان پہ بہت وزنی ہے۔ تو کہا کہ یہ بہت جامع تسبیح ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو کم سے کم 100 مرتبہ اس کو پڑھیے، بولے انشاءاللہ۔ اور دوسری تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، بولے نا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 100 مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ پھر ایک تسبیح پڑھنا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، آگے بھی ہے نعم المولا ونعم الوکیل، لیکن اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کام کیجئے گا، اور ایک کام کرنا بالکل نہ بھولیے گا، آج کی رات 1000 مرتبہ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے سبھی لوگوں، کم سے کم 1000، کم سے کم بولے نا 1000، اور زیادہ سے زیادہ 3 پڑھ سکتے ہیں، 5 پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی، کوئی قید نہیں، لیکن ہر بندہ 1000 کو پڑھ سکتا ہے۔ بولے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 1 بجے دعا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور اس رات میں جو رحمت نازل ہو رہی ہے اس کا لمحہ لمحہ ہمارے دامن میں اندیل دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی لوگ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے ذکر میں لگے۔